السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ اس طرح انسانی جسم کی بیماریوں کے متعلق معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے معدے کا زخم اور درد۔ مصروف ترین زندگی کے اس دور میں کس مرد یا عورت کو اپنے آپ میں معدے کے وجود کا احساس تک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انسانی اعضاء یا ان کے افعال میں خلل پڑے اور بدن میں بے چینی کی کیفیت طاری ہو یا درد کی شدت محسوس ہو۔ معدہ یا آنتڑیوں میں مخز ہلنے جلنے سے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ حد سے زیادہ پھول جانے یا بے حساب حرکات پر بے چینی کی کیفیت ہے جو درد پہنچاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھرے پیٹ کی ڈکار یا پیٹ کا افارہ ختم ہونے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کے منہ میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں، اور جب تک غذا ہل جل نہ لے کہ جس حرکات میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ عادت سے مجبور ہو کر کھانے کے دوران ہوا نگل جاتے ہیں، جس کے نتیجے انہیں اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت سکون میں پہنچتی ہے جب معدے کے اندر موجود غذا ہلنے جلنے پر ہموار ہو۔ معدہ پیٹ کے اندر محفوظ رہتا ہے، گو کہ اس کی عام گنجائش قریباً 2 پوائنٹ ہے، لیکن ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ معدے میں اس سے کہیں زیادہ غذا ٹھہر سکتی ہے۔ معدے کی دیواریں مضبوط اور اس میں خونی نالیاں اور اعصاب کی کثرت تعداد پائی جاتی ہے۔ یہی اعصاب معدے میں کسی گڑبڑ کی اطلاع درد کی صورت میں پہنچاتے ہیں۔ معدے کی دیواروں کی مضبوطی اور ان کے عضلاتی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس داخل ہونے والی غذا مزید شکست ورفتہ کے بعد باریک بنتی ہے۔ اس باریک غذا پر معدائی ترشے عمل کر کے ہاضمے کے اہم افعال کو مکمل کرتے ہیں۔ ہاضمے کے افعال میں معدنی ترشے کی موجودگی اور معدے کی خونی نالیاں معاون ہوتی ہیں۔ یہ امر جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ معدے میں غذا باریک ہونے کا کام ہر کھانے کے دوران اور اس کے بعد جاری رہتا ہے، لیکن بدن کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس قدر پیچیدہ حیاتیاتی کیمیا بائیوکیمیکل تبدیلیاں معدے کے اندر بار بار نمودار ہوتی ہیں۔ درد کا احساس معدے کے مختلف افعال میں بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ درد ہی وہ علامات ہے جو ہمیں بروقت اطلاع دیتی ہے کہ معدے کے افعال میں شدید قسم کی گڑبڑ جاری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معدے میں موجود تیزابیت کو حد سے تجاوز ہونے سے قبل کسی مناسب الکلی آمیزے کے پینے سے زائل کیا جائے۔ کچھ لوگ تو زندگی بھر اس قسم کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بلبلہ دار مشروب مثلاً شراب یا بٹر بیئر پینے سے پیٹ پھول جائے اور درد محسوس ہو تو ایسے میں
جب تک گیس پیٹ سے ہوا ہو کر گلے کی نالی اور منہ کے ذریعے خارج نہ ہو کسی پل آرام نہیں ملتا۔ شراب پینے والے اکثر اس عادت کا مظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملتے شراب پینے والے اکثر اس گلاس میں تنکا ڈال کر اسے خوب ہلاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گلاس کی دیواریں پر جمع بلبلہ مائع کے سیال قطرات کے ساتھ شامل ہو کر رواں سطح بناتا ہے۔ معدے کی شکل پیٹ کے ساخت سے قدرے کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کمزور اشخاص جن کے معدے کی شکل انگریزی حروف تہجی جے جیسی ہوتی ہے، فربا اشخاص سے معدے کی شکل میں اختلاف رکھتے ہیں۔ موٹے اشخاص کے معدے کی شکل نسبتاً زیادہ افقی ہوتی ہے، تاہم معدے کی اصلی شکل اور پیٹ میں اس کا مقام اس امر پر مبنی ہے کہ معدے کن مراحل سے گزر کر ہاضمے کا فعل پورا کرتا ہے۔ کمزور اشخاص کو جن میں معدے کی شکل حروف جے جیسی ہوتی ہے، اس امر کا خدشہ کہیں زیادہ لاحق ہوتا ہے کہ زخم معدہ پیدا ہو۔ صرف یہی نہیں، دیگر عوامل بھی اس ضمن میں اہمیت رکھتے ہیں۔ معدے میں نمک کے ترشے بھی مقدار میں بڑھنے سے زخم کے امکانات اہمیت رکھتے ہیں، تقویت پاتے ہیں۔ یہی حال حد سے زیادہ تمباکو نوشی، خاص طور پر سگریٹ نوشی کا ہے۔ جذباتی سوچ اور نفسیاتی دباؤ یا ٹینشن اور ڈپریشن کے حامل افراد بھی اپنے وجود میں زخم معدہ پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناسور کی جدید اصطلاح اب دنیا بھر میں عام راج ہے اور بیشتر افراد اپنی ناواقفیت کی بنا پر اس اصطلاح میں وہ سب زخم میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ معدے سے کچھ فاصلے پر پیپ کی چھوٹی آنت کے ابتدائی انچ بھر کے حصے میں بنتے ہیں، جسے 12 انگشتی آنت کہتے ہیں۔ زخم معدہ اور ناسور معدے کو وسیع تر معنوں میں اصطلاحاً سور میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں 12 انگشتی آنت میں بننے والے ناسور بھی رکھے گئے ہیں۔ وجہ اس مشترکہ شمولیت کی یہ ہے کہ دونوں قسم کے ناسور بننے کا سبب ایک ہی ہے۔ کہیں تو ناسور کے اصلی مقام کا تعین کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مثلاً یہ شناخت کرنا کہ ناسور کس جگہ پر ہے، معدے کے اندرونی حصے میں ہے یا پھر 12 انگشتی آنت میں۔ بہتر یہی ہے کہ پڑھنے والوں کو اس ضمن میں سمجھایا جائے کہ ناسور معدے اور زخم معدے میں کیا فرق ہے اور چھوٹی آنت اور معدے میں پیدا ہونے والی ان کیفیات کی اصلی صورت کیا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔